میں سچ کہہ رہا ہوں، اس دنیا میں ایک بادشاہ ہوگا، اس کا نام تیمور ہے اور وہ فاتح ہوگا۔ ان کے بعد میران شاہ اس دنیا میں ظاہر ہوگا، جو فاتح تیمور شاہ کا دوست ہوگا۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے اور پھر انسانوں اور جنوں کا بادشاہ ابو سعید مرزا ظاہر ہوگا۔ ان کے بعد عمر شیخ بادشاہ ہوں گے اور وہ دعوے دار اور بہت مہربان شخص ہوں گے۔ اس کے بعد عمر شیخ اس زمین کے مالک ہوں گے اور وہ بہت ساری دولت اور عیش و عشرت میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد بادشاہ بابر آئے گا، جو کابل کا بادشاہ ہوگا۔ بعد میں وہ ہندوستان کے حکمران کے طور پر دہلی میں ظاہر ہوگا۔ سکندر کے بعد ابراہیم شاہ کے زمانے تک دیکھو اس کی سلطنت میں بدامنی اور انتشار رہے گا۔ پھر خدا ہمایوں کو ہندوستان کا بادشاہ مقرر کرے گا، لیکن اس دوران ایک افغان ظاہر ہوگا۔ افغان کا نام شیر شاہ ہوگا۔ ہمایوں ایران کی سرزمین کی طرف بھاگے گا۔ ایرانی بادشاہ ہمایوں کی ہندوستان پر حملہ کرنے اور دوبارہ بادشاہ بننے میں مدد کرے گا۔ حملہ کے وقت شیر شاہ مر چکا ہوگا اور اس کا بیٹا زمین پر حکومت کر رہا ہوگا۔ چنانچہ ہمایوں ہندوستان کو فتح کر لے گا۔ اس کے بعد اکبر ملک کا بادشاہ بن کر آئے گا۔ پھر جہانگیر بادشاہ ہوگا، وہ عرش پر روشن سورج کی طرح بیٹھے گا۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا، شاہ جاپان یعنی شاہ جہان دوسرا فاتح ظاہر ہوگا۔ 40 سال سے کم حکومت کرے گا اور اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے تخت پر بیٹھے گا۔ ان کے دور میں بدامنی اور انتشار ہوگا اور ملک کے حالات خراب ہوں گے۔ خوراک کی دستیابی حیران کن ہوگی۔ جب دنیا ایسی ہوگی تو لوگ بے حد پریشان ہوں گے۔ مشتری شعلہ پھینکنے والے کی طرح ہوگا۔ وہ 20 سال تک حکومت کرے گا، یہاں تک کہ اس کے سب سے چھوٹے بیٹے ظاہر ہوں گے۔ اس کی طاقتور آواز سے دنیا بھر جائے گی۔ وہ لوگوں کا خیال رکھے گا۔ پھر خدا اپنا فیصلہ ظاہر کرے گا۔ جان لو کہ اس کا نام معظم ہوگا۔ وہ منظر پر نظر آئے گا۔ اس کے دور میں عوام متحد ہو جائیں گے۔ ہر طرف امن ہوگا۔ وہ زمین کے زخموں پر مرہم کی طرح ہوگا۔ وہ چند سال حکومت کرے گا، پھر مر جائے گا۔ اس کا بیٹا یعنی فرخ سیر بادشاہ بنے گا۔ اس کے آنے سے توازن آئے گا۔ حسد اور ناخوشی ختم ہو جائے گی۔ ہر طرف خوشیاں ہوں گی۔ پھر ایک انتہائی طاقتور بادشاہ آئے گا، جسے محمد کہا جاتا ہے۔ ہندوستان آ کر حکمران بنے گا۔ محمد شاہ کی بادشاہی کا وقت 21 سال ہے۔ پھر حکمرانوں کا حاکم آئے گا۔ نادر شاہ کئی میل دور سے آئے گا۔ وہ ہندوستان کے تخت پر طاقت کے زور پر قبضہ کر لے گا۔ دہلی کی آبادی کا بڑے پیمانے پر قتل عام ہوگا۔ جب ہندوستان کا حکمران آگے کا سفر جاری رکھنے کے لیے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوگا تو اس کا خاندان مسائل کا شکار ہو جائے گا۔ پھر طاقتور احمد بادشاہ آئے گا۔
وہ ہندوستان پر حکومت کرے گا اور لوگ اس کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ جب اکبر بادشاہ ہوگا تو ایک ولی نمودار ہوگا، اس کا نام نانک ہوگا۔ عوام اس پر توجہ دیں گے، یہ طاقتور فقیر مشہور ہو جائے گا۔ وہ پنجاب میں مشہور ہوگا اور سکھ قوم اس کے پیروکاروں میں ہوگی۔ وہ اس قوم کا روحانی پیشوا ہوگا۔ سکھ قوم مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرے گی اور یہ ظلم اور بدعت 40 سالوں میں ظاہر ہوگی۔ پھر عیسائی ہندوستان پر قابض ہو جائیں گے، وہاں ان کا حکم تقریباً 100 سال تک مانا جائے گا۔ جب ظلم اور یک طرفہ پن اپنے عروج پر پہنچ جائے گا تو عیسائی مذہب کو نقصان پہنچائیں گے۔ عیسائی جرمنی کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں گے، تباہی اور افراتفری کے آثار ظاہر ہوں گے۔ عیسائی جرمنی کے خلاف جنگ جیت جائیں گے، لیکن جنگ ان کے نظام حکومت کو کمزور کر دے گی۔ عیسائی ہندوستان چھوڑ دیں گے، لیکن ایسا کرنے سے پہلے وہ عوام کے درمیان جان لیوا انتشار کا بیج بوئیں گے۔ ہندوستان 2 ملکوں میں بٹ جائے گا اور اس وجہ سے انسانوں کا خون بہے گا۔ تباہی اور انارکی تصور سے باہر راج کرے گی۔ ہندوؤں کے قہر کی وجہ سے بہت سارے مسلمان اپنے گھر بار چھوڑ دیں گے، وہ ہجرت کریں گے۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو تباہ ہو جائے گی، ان کی خواتین اور لڑکیوں کو اغوا کر لیا جائے گا۔ مسلمان اپنے آباء و اجداد کے علاقے میں امن میں ہوں گے۔ عذاب اور مسائل کے بعد ان کی تقدیر ظہور میں آئے گی۔ اسلام کا جھنڈا 23 سال تک نمایاں رہے گا، پھر ان پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ ان کی اپنی زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی، تباہی اور انارکی ان کا مقدر بنے گی۔ ان کی تباہی کے بعد اللہ ہمسایوں سے برکت، فتح اور مدد بھیجے گا۔ منگولوں کی ایک فوج شمال سے مدد کے لیے آئے گی، ایران اور ترکی بھی مدد کریں گے۔ یہ مدد حج کے بعد ظاہر ہوگی، جب اللہ تعالیٰ نامعلوم سے مدد بھیجے گا۔ خدائی مدد شکست کو فتح میں بدل دے گی۔ میں یہ سب کچھ گہری سمجھ سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان ہی غالب اور کامیاب ہوں گے۔ جب یہ پیشین گوئیاں کی گئیں تو یہ 570 ہجری کا سال تھا، تو خدا چاہے گا اور اسی طرح ظاہر ہوگا۔ جب اس کے دور میں ظلم و ستم پھیلے گا تو مغرب کا بادشاہ آئے گا، وہ حقیقی اچھا منتظم ہوگا۔ شیر علی کی یہ تلوار منکروں کو مٹا دے گی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا حامی ہوگا، وہ ملک کا محافظ ہوگا۔ اس کے اور دوسرے کے درمیان زبردست جنگ ہوگی، کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی آبادی ماری جائے گی۔ مغربی حصے کا بادشاہ اپنے ہتھیاروں کی بنیاد پر فاتح ہوگا۔ منکر قوم کی شکست کسی کے وہم و گمان سے باہر ہوگی۔ ہندوستان میں اسلام 40 سال تک حکومت کرے گا، پھر اصفہان کے شہر سے مخالف مسیح یعنی دجال آئے گا۔